أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. صدق اللہ العظیم. سورہ القمر آیت نمبر 9 تا 14 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے، ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی دعوت پیش کی. اور آپ کی قوم نے آپ کو کیسے جھٹلایا. 950 سال آپ نے اپنے قوم کو دعوت دی. آخرکار آپ نے اپنے رب سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد. کفار مکہ کو یہ واقعہ بیان فرما کر وارننگ بھی جاری کہ اگر تم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جاری رکھی تو تمہیں بھی ایسے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے قوم نوح کو عذاب نے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور وہ پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام. فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھٹکا گیا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ، اپنے رب سے دعا کی. مشکل میں دعا کس سے کرنی چاہیے؟ ہر حال میں دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. ڈائریکٹ ڈائلنگ کی جا رہی. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما. کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ کی جا رہی. اللہ تعالیٰ کیسے دعا سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، کیسے قبول فرما رہا ہے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان سے پانی برسانے کے دروازے کھول دیے، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. وفجرنا الارض عیونا، زمین سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا. وحملناه على ذات الواح ودسر، نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم جو آپ کے ساتھ جو ایمان لائی تھی، ہم نے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو تجری بأعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ تھا بدلہ اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا چھوڑا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ کا قرآن قوم نوح کے جو ہے حالات بیان کر فرما کر ہمیں بھی اور پوری جو ہے قریش مکہ کی قوم کو اور پوری انسانیت کو قرآن کی پوری انسانیت کے لیے خبردار کر رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے گا اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا کرنا ہے سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. مسلم مومن تقوی شعار محسن اور السابقون میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.